مراجع کرام کو جب کوئی بڑی پریشانی پیش آتی ہے، یہ ذرا سا میں اپنے آج کے موضوع سے ذرا سا ہٹا، ابھی تک جو میں بات کر رہا ہوں یہ سب موضوع میں ہے. اب دیکھیے گا جب شیخ انصاری کے واقعے کا اختتام ہوگا تو ایک دم سے میرا موضوع آپ کے سامنے شروع ہو جائے گا. لیکن چھوٹی سی بات، مراجع کرام کو جب کبھی پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر ہمارے اپنے زمانے کی، یہ بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، جوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان جوانوں نے بھی نام تو سنا جو ہماری عمر کے لوگ، بعض بہت عظیم شخصیتوں کو دیکھا ہے، ان کے کارناموں کو دیکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو جب ان لوگوں کو کوئی بڑی مشکل و پریشانی پیش آتی ہے، خاص طور پر اگر آپ 20ویں صدی کے اندر جو پچھلی صدی گزری یہ پوچھیں کہ شیعہ تاریخ کا سب سے مشہور نائب امام یا مرجع کون، تو آپ کے ذہن میں ایک نام بھی آ جائے گا. ان کے بارے میں بھی یہ ہے، اور گواہی دینے والی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں. ہمارے آج کے 5 بڑے مراجع، بلکہ ایک کا تو انتقال ہو گیا، آغا سعید طباطبائی الحکیم، تو 4 بڑے مراجع میں سے ایک آغا موسیٰ شبیری زنجانی. یہ لفظ جو ہمارے یہاں شبیر استعمال ہوتا ہے، اس کا اصل پروناؤنسیشن تو آپ کو پتہ ہے عرب دنیا میں شبیر، اور بہت عظیم مرجع ہیں یہ. اور انہی کے فتوے کی وجہ سے اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. لیکن یہ ممبر مسائل بیان کرنے کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ وقت میں بات پوری کرنا ہوتی. بٹ کوائن کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ، یہ اس وقت کے ہمارے لیونگ مراجع، زندہ مراجع میں آغا سیستانی کے تقریباً برابر. عمر تو شاید آغا سیستانی سے بھی 1 سال زیادہ ہے، 98 یا 97. یہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے اور جوانی میں دیکھتا تھا، اور پھر وہ نام لیتے ہیں بڑے بڑے علماء کا، جن میں ایک تو سب سے بڑے، اور پھر بھی بہت. جب کبھی کوئی ایسی پریشانی آتی تھی تو میرے گھر میں اجتماع ہوتا تھا. ان کے والد خود بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، اور کیا اجتماع ہوتا تھا، کہا یہ حل مشکلات کے لیے اس وقت یہ والا عمل ہم کو کرنا. اور وہ ہوتا تھا 14,000 مرتبہ محمد و آل محمد پہ وہ صلوات، جس کے لیے آپ کنفیوز تھے کہ پڑھا جائے صلوات کو کہ نہ پڑھا جائے. صلوات پڑھی نہیں جاتی ہے، صلوات بھیجی جاتی ہے. اس دونوں کے درمیان فرق کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. تو کیسے یہ ہوتا تھا بڑے بڑے ٹاپ کے، جیسے میں نے کہا نا کہ آج 5 بڑے بڑے مراجع ہیں، سمجھیے یہ ایک جگہ جمع ہوئے، کوئی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، انفرادی مسئلہ ہو کہ قوم کا مسئلہ ہو. وہ خطرناک زمانہ تھا دنیا کے اس وقت کے حالات. 14,000 مرتبہ، تو تقریباً اس پہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 14 ایسے مراجع یا مجتہدین جن میں سے ہر ایک سید، 14 سید، اور ہر ایک کو 140 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایسے موقعوں پہ عموماً بادام رکھے جاتے ہیں، لیکن چنے، اور پھر وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور پھر مراجع ہیں تو انسان نہ، اور اسلام میں چیز بھی شامل ہے کہ کسی کی سپیڈ زیادہ ہے، کسی کی سپیڈ کم ہے. خاص طور پہ اس میں جو عربی النسل تھے وہ تو ان کی اپنی زبان ہے، جلدی ختم کر لیتے تھے. تو بعد میں جو تسبیح ختم کرتے تھے پوچھتے بھی تھے، یہ مراجع کی بات ہو رہی ہے بھائی، کچھ پڑھایا بھی کہ ایسے ہی انگلیاں پھیر کے اٹھا کے ایک چنے کا دانہ رکھ لیا کہ تسبیح ہو گئی. آپس کے جو اس قسم کے مذاق ہوتے ہیں. بہترین عمل ہے ہمارے یہاں پاکستان میں. خواتین بعض اوقات بڑی پریشانی میں 12,000 مرتبہ امن یجیب کا عمل کرتی ہیں، 120 تسبیح. تو کبھی 120 تسبیح ایک آدمی کے لیے تو مشکل ہوتی ہے، تو کبھی 4، کبھی 5، کبھی 6 برابر سے تقسیم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ اس سے زیادہ اہم اس عمل کو سمجھیے. واقعا جو کچھ روایتوں میں ایک لفظ آیا، وہ یہاں یہ لفظ نہیں، یہ تو مراجع کا عمل بتا رہا ہوں. اور یہ عمل ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس حدیث ہوگی. آج کل تو ہمارے ممبروں پہ اپنی طرف سے بہت سے عمل، دعائیں بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگ قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ زمانہ پریشانی کا ہے، ہر ایک کو دعا چاہیے. اور دعا بھی کوئی نئی دعا چاہیے. نئی دعا تو وہی ہے کہ جو لیٹسٹ اس وقت کی فیکٹری میں تیار کی جائے. خود سے ان سے پوچھا جائے کس کتاب میں کہاں ہے،
نہیں یہ عمل ہماری ذمہ داری، دعا قبول نہ ہو تو ہمارے گریبان پکڑنا، تو اب وہ تو کہاں ان کو ڈھونڈیں کہ ان کا گریبان پکڑے، یہ تو بہت بڑا جملہ ہوتا ہے۔ یہ مراجع جب کوئی عمل کرتے خود کرتے ہیں، تو ہے کہ آپ کو بتانا خود کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی، اور ایک دو بھی نہیں، میں نے کہا 14 کو ڈھونڈا جاتا ہے، جن میں اگر 14 مرجے نہ ہو تو مجتہد تو ہوتے ہیں، اور سید مجتہد، تو یہ عمل حل مشکلات کے لیے واقعاً وہ جو کچھ روایتوں میں جملہ کہ فلاں دعا اس وقت پڑھنا جب تلوار تمہاری گردن پہ پہنچ جائے، یعنی موت و حیات کا مسئلہ ہو، تو یہ یاد رکھیے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کرے کہ ضرورت نہ پڑے، کبھی کوئی اتنی بڑی پریشانی مومن پہ نہ آنے پائے۔ تو بات میں واپس لے کے آتا ہوں اصل موضوع پر، کہ خلاصہ یہ کہ آپ نے ذرا ہلکی سلوات بھیجی تھی تو میں چلا گیا کہ اس کے آپ کو فائدے بتاؤں، چلیں ایک فائدہ اور سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد قائم ہو جائے گی، جب حکومت قائم ہو جائے گی وہ مشکل مرحلہ گزر جائے گا۔ امام کے آنے کے فوراً بعد تو اور مشکلات ہیں شروع کے کچھ عرصے میں، پھر وہ جو سارا مسئلہ ختم، جو میں نے کل ایک جملہ کہا کہ دجال بھی مارا گیا اور شیطان بھی مارا گیا، اور دابت الارض جن کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ بھی نکل کے آ گئے، اور انہوں نے جو ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، خاص ایک ڈیوٹی ہے دابت الارض کی، جو مولا نے کہا انا دابت الارض، یہ میں ہوں، وہ ڈیوٹی بھی انجام دے لی، اور ہندی کا ایک لفظ ہے کہ دنیا میں شانت ہو گیا، پوری دنیا پرسکون ہو گئی، حکومت امام قائم ہو گئی، حکومت چلنے لگی۔ اب اس وقت اگر خرید و فروخت کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز بیچنا ہے، کوئی چیز خریدنا ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، کل بھی ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا تھا، آج بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ موضوع سے ہٹنا ہے، ابھی تک تو نہیں ہٹا ہوں سوائے ایک یہ صلوات کی وجہ سے جو کچھ باتیں آ گئیں، ورنہ موضوع پر ہوں۔ تو یہ آخری بات، تو اس وقت جو خریداری ہوگی پیپر کرنسی چلے گی، اور اگر چلے گی تو کیا امام زمانہ خود کوئی پرنٹنگ پریس لگائیں گے جہاں پہ اس وقت کے نوٹ چھپیں گے وہ کس ٹائپ کے ہوں گے، یا سکے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ کرنسی جو کوائن کی شکل میں ہے، یہ 5ویں امام نے جس طرح بتایا کہ اس وقت کے بنو امیہ کے خلیفہ کو کہ کیا ایک پورا سسٹم بناؤ، کس طرح یہ سکے ہیں، یہ سب چلیں، سکے کا زمانہ، پیپر کرنسی کا زمانہ، پھر یہ بٹ کوائن کا زمانہ، یہ جو مختلف مرحلے چل رہے ہیں، آج کل پلاسٹک کرنسی ہے، کچھ ہوا تھا نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، اس وقت کیا نظام ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور جہاں تک میری معلومات ہیں، 2-3 سال پہلے ہی شاید حجت الاسلام مولانا سید محمد علی نقوی صاحب نے رجت اور اس کے بعد کے حوالے سے بات کی ہے، یا جو ہماری قوم کے ینگ عالم ہیں انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں صرف ایک بات، اس وقت کی ساری کرنسی صلوات ہوگی، آپ دکاندار کے پاس گئے، چیز چاہیے، اس کی قیمت کیا؟ اس نے کہا 3 صلوات، یہ تو بڑی مہنگی چیز لگ رہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا 5 صلوات، یہ چیز تو اور بھی قیمتی لگ رہی ہے، کہا کہ 10 صلوات، قیمت صلوات سے ہوتی ہے، اور صلوات ہی وہ ہے جو جنت کی بھی قیمت بن جاتی ہے۔ اور پھر اس میں وہ لفظ آتا ہے جو میں کہہ کے رک گیا، کیونکہ وہ تو ایک پوری الگ اور دلچسپ تقریر ہے کہ صلوات پڑھی نہیں جاتی، صلوات بھیجی جاتی ہے، اس کا ٹیکنیکل فرق یاد رکھیے۔ تو جنت کی قیمت صلوات، امام زمانہ کے دور میں نہ کریڈٹ کارڈ چلے گا، نہ پیپر کرنسی چلے گی، نہ کوائنس چلیں گے، نہ سکے چلیں گے، نہ بٹ کوائن چلے گا، یہی صلوات کے ذریعے خرید و فروخت ہوگی۔ جس کو اس کی جتنی عادت ہے اتنا ہی اس کے لیے اس وقت زمانہ آسان ہو جائے گا۔